السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اور سارے انسان اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ یہاں رہ کر ہم اپنی زندگی کو قیمتی اور کامیاب بنائیں۔ ہم اپنی زندگی کاٹنے گزارنے نہیں آئے کہ ہماری زندگی کٹ جائے گزر جائے، بلکہ اپنی زندگی کو قیمتی اور کامیاب بنانا ہے۔ اور یہ کامیاب لفظ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، کامیاب۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کام مانے مقصد اور یام مانے پا لینا۔ کام مانے مقصد اور یام مانے پا لینا۔ تو کامیاب وہ ہے جو اپنے مقصد کو پا لے۔ اپنے مقصد کو پا لینا ہی بس کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مقصد زندگی کو انسانوں کے اوپر نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے پاک کلام میں خود اس کو ڈکلیئر کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ سارے عالم کے سارے انسانوں کو اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کو قائم کرنے کے لیے دعوت ہے۔ دعوت کی جو محنت ہے وہ عبادت کو قائم کرنے کے لیے ہے، جیسے اذان اور نماز۔ اذان دعوت ہے، نماز عبادت ہے۔ اذان کے بعد کی دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، کمپلیٹ دعوت ہے اذان۔ اور اذان کے بعد نماز کا ماحول بنتا ہے۔ اذان سنتے ہی لوگ مسجد کی طرف آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اذان دعوت ہے، نماز عبادت ہے۔ اس ترتیب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب دنیا میں دعوت کی محنت قائم ہوگی تو اس کے نتیجے میں عبادت قائم ہوگی۔ اور آج دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، تھوڑی سی چلت پرت ہوئی دنیا کے اندر اور جان و مال لگا تو پوری دنیا میں عبادت کی شکلیں بن گئیں، پوری دنیا کے اندر۔ اور کوئی ساتھی اگر 40 دن بھی لگا دے، چلہ بھی لگا دے، تو اسے سفر میں نماز کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دعوت کا اثر ہے، یعنی کہ جو دعوت میں لگے گا تو وہ عبادت میں لگے گا، کیونکہ دعوت کا مقصد عبادت کو زندہ کرنا ہے۔ اور عبادت اللہ کا اصل حق ہے، سب سے بڑا حق اللہ کا عبادت ہے۔ اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ وہی قابل عبادت ہے، ایک ذات ہے بس، اور اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس حق کو پورا کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے اللہ نے یہ دعوت کی محنت دی ہے۔ یعنی دعوت کی محنت وہ پوری دنیا کے اندر اللہ کی عبادت قائم ہو جائے، پورے عالم میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، پورے عالم میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، پورے عالم کے انسان اللہ کو پہچان لیں اور وہ اللہ کے سامنے جھک جائیں تاکہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ اتنا بڑا مقصد لے کر کے ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اسی مقصد پر اللہ کے رسول نے صحابہ کو قائم کیا۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے اس محنت کو پورا کیا ہے، اور وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کو نمونہ بنایا گیا ہے صحابہ اکرام کو۔ صحابہ کی صفات کو قرآن میں ذکر کیا ہے، صحابہ کے اعمال کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، صحابہ کے ایمان کو کسوٹی بتایا ہے، نمونہ کا ایمان، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائیں صحابہ اکرام۔ ان کو رجال کہا اللہ نے، ان کے اعمال ہمارے علوم بنے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے اعمال ہمارے علوم ہیں، صحابہ کے اعمال کی ہم تعلیم کرتے ہیں مسجد کے اندر، گھر کے اندر، جماعت میں، یعنی صحابہ کے اعمال کی تعلیم ہوتی ہے۔ وہ علوم ہیں ہمارے صحابہ کے جو اعمال تھے، اخلاص کے پتلے تھے، وہ علم کے بڑے گہرے تھے، ایمان کے پہاڑ تھے، ان کو نمونہ بنایا ہے صحابہ اکرام کو، اور صحابہ نے اس محنت کو پورا کیا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کی ذمہ داری کو اس طرح بیان فرماتے تھے کہ ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو نہج نبوت پہ کرنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو نہج نبوت پہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے کہ ہمیں کار نبوت کو نہج نبوت پہ کرنا ہے۔ ذات نبوت تو چلی گئی، لیکن کار نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں، لیکن انسان قیامت تک آئیں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں،
نبی آخری نبی ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں، لیکن انسان قیامت تک آئیں گے، روزانہ آ رہے ہیں۔ یعنی اس لائن کے ایکسپرٹ کا یہ رپورٹ ہے کہ 3 لاکھ بچے روز پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، 3 لاکھ بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بچے جو روز آ رہے ہیں یہی انسان ہیں، تو انسان قیامت تک آئیں گے اور نبی کوئی آئے گا نہیں۔ تو سوالیہ نشان یہ ہے کہ ان انسانوں کی رہبری کون کرے گا؟ ان انسانوں کو اللہ کی طرف کون بلائے گا جو آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے آئندہ بھی؟ ان انسانوں کو جنت کا راستہ کون بتائے گا؟ ان انسانوں کو اللہ کے رسول کے طریقے کون سمجھائے گا؟ اس کے لیے تو نبی آیا کرتے تھے۔ نبی، سارے نبیوں نے 3 بنیادوں پر دعوت دی ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ 3 باتوں کو سمجھایا ہر نبی نے آ کر کے، کہ ایک اللہ کی طرف بلایا، اور پھر اصل آخرت ہے اس کو سمجھایا، اور جو طریقہ میں لے کے آیا ہوں اس طریقے کو اختیار کرو، یہ طریقہ نجات ہے۔ تو ہر نبی کی دعوت میں یہ 3 چیزیں کامن رہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں، اب ان چیزوں کو کون بتائے گا انسانوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے لیے، جس محنت کے لیے نبی بھیجے جاتے تھے، پوری کی پوری امت کا انتخاب کر لیا، اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا، چھانٹ لیا، انتخاب کر لیا، اور پوری امت کو نبیوں کا قائم مقام قرار دیا گیا۔ یہ نبیوں کا سبسٹیٹیوٹ ہے، یہ امت، یعنی یہ امت نبیوں کا سبسٹیٹیوٹ ہے۔ اسی کام کی وجہ سے اس امت کو بہترین امت کہا ہے، کیونکہ اس امت کی نسبت عالمی ہے۔ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ ہائے بیوی بچے، بس ہر وقت بیوی بچے۔ ہماری نسبت عالمی نسبت ہے، یعنی ہمیں سارے عالم کے انسانوں کے لیے رہبر بنایا ہے، سارے عالم کے انسانوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے ہماری فکر عالمی ہونی چاہیے، ہماری محنت اور کوشش عالمی ہونی چاہیے۔ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ فرعون اور قارون کی کتنے برے لوگ تھے، لیکن اگر فرعون کا نام تلاوت کے اندر آ جائے، تلاوت کے دوران، تو فرعون کے نام پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ 5 حروف ہیں اس میں، کم سے کم 10 نیکی ملتی ہے ایک حرف کے اوپر۔ تو فرعون کے نام پر 50 نیکی ملیں گی اگر فرعون کا نام تلاوت کے دوران آئے، یعنی تلاوت کی نسبت کی وجہ سے فرعون کے نام پر بھی 50 نیکی مل رہی ہے۔ نسبت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہمیں جو نسبت ملی ہے وہ عالمی ہے، کیونکہ ہم عالمی نبی کے امتی ہیں۔ ہمارا رب رب الناس، ہماری کتاب ہدی للناس، اور ہمارے نبی کافۃ للناس، اور ہم خود اخرجت للناس۔ یہ نسبت ہے ہماری، سمجھ نہیں؟ ہمارا رب رب الناس، ہمارے نبی کافۃ للناس، اور ہماری کتاب ہدی للناس، اور ہم خود یعنی یہ امت اخرجت للناس۔ یہ نسبت ہماری ہے۔ اس نسبت کو آج مسلمان سمجھ نہیں پا رہا، جو نسبت ہمیں دی گئی ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے اس امت کا مقام اونچا کیا گیا ہے ساری امتوں کے مقابلے میں، کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین ہو، کیوں؟ کہ تم بہترین کام کے لیے بھیجے گئے ہو۔ بہترین اس لیے نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے مکانوں میں رہتے ہیں، اس لیے بہترین نہیں ہے۔ بہترین اس لیے ہے کہ بہترین کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جب وہ بہترین کام یہ امت کرے گی تب اللہ کی نظر میں یہ بہترین بنے گی، یعنی کیونکہ آدمی کا مقام مرتبہ کام کی وجہ سے ہوتا ہے، ذات کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، کسی خاندان کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر جو صفات ہوتی ہیں ان صفات کی بنیاد پر اس کا مقام ہوتا ہے۔ یعنی آدمی قیمتی بنتا ہے صفات کی بنیاد پر، کپڑے جوتوں کی بنیاد پر، مکان اور گاڑی کی بنیاد پر قیمتی نہیں بنتا ہے۔ قیمتی گاڑی میں بیٹھنے سے انسان قیمتی تھوڑی بن جائے گا۔ ایک ملک میں ہمارا سفر ہوا، وہاں ہم نے کار کے اندر کتے بیٹھے دیکھے تھے۔ کار میں کتے بیٹھ کے چلتے ہیں، اور ڈرائیو کر رہی ہے، برابر میں کتا بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کتا کار میں بیٹھ جائے تو کیا ہو جائے گا وہ؟ کار میں اگر رولز رائس ہے، BMW ہے، مرسیڈیز ہے، یہ بڑی قیمتی کاریں ہیں، ان کاروں میں اگر کتا بیٹھ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کتا ہی تو رہے گا۔ تو اچھی گاڑی میں بیٹھنے سے انسان اچھا تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ اچھی صفات کے بیس پہ انسان اچھا بنتا ہے۔ وہ صفات ایمانی ہیں، وہ صفات قرآنی کہلاتی ہیں، صفات قبولیت کہلاتی ہیں۔ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا اس محنت کے ذریعے، جس میں 6 بنیادی صفات، جس پہ محنت کرائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں نکل کے، 6 بنیادی صفات ہمارے اندر آ جائیں
ایک بزرگ سے پوچھا کہ 6 نمبر 6 باتیں اور 6 صفات, ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ 6 نمبر 6 باتیں اور 6 صفات, ان میں کیا فرق ہے؟ تو فرمایا کہ اگر ان کو گنوایا جائے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر تو یہ 6 نمبر ہیں, اور ان پہ اگر بات کی جائے تو یہ 6 باتیں ہیں, اور اگر یہ زندگی میں آ جائیں تو یہ 6 صفات. اگر یہ زندگی میں آ جائیں تو 6 صفات ہیں. تو ان تینوں میں کیا مقصود ہے؟ تو یاد کرنا مقصود ہے یا زندگی میں لانا مقصود؟ زندگی میں لانا مقصود ہے. جب صفات زندگی میں آئیں گی تب قیمتی بنے گا انسان. ایک جگہ ہمارے یہاں انڈیا میں ڈاکٹرز کا جوڑ تھا, حیدرآباد ایک جگہ ہے, وہاں پہ ہماری جماعت گئی ہوئی تھی, تو وہاں پہ 100 ڈاکٹرز کو جوڑا, 100, اور بڑے ہائی پروفائل کے ڈاکٹر تھے سارے, MBBS MD DM FRCS وغیرہ کیے ہوئے. تو بڑی محنت سے ان کو جوڑا گیا, ان کے لیے بڑا اچھا کھانا تیار کرایا گیا. میرے بارے میں طے ہوا مشورے میں کہ تم بات کرو ان سے. تو میں نے بات کی 1 گھنٹے. اس کی ایک بات میں بتا رہا ہوں. تو میں نے ان ڈاکٹر سے یہی کہا کہ بھائی منی مائنڈیڈ ہونا, پیسہ کمانا, یہ مقصد بنانا ٹھیک نہیں ہے, بلکہ اخلاقی پہلو ہمارا اچھا ہونا چاہیے. اور میں نے ان سے کہا کہ دنیا میں علاج کی 45 پیتھیز ہیں. یہ پیتھی ہوتی ہے نا, پیتھی علاج کے لیے, جیسے ہوموپیتھی, نیچرل پیتھی, ایلوپیتھی, یہ پیتھیز ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ 45 پیتھی ہیں علاج کے لیے. تو میں نے انگریزی میں ان سے پوچھا کہ وچ ون از دی بیسٹ پیتھی, ان میں 45 میں سب سے اچھی پیتھی کون سی ہے؟ تو وہ خاموش ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ سمپیتھی از دی بیسٹ پیتھی امنگ آل پیتھیز. سمپیتھی, اور سمپیتھی کہتے ہیں انگریزی میں ہمدردی کو. سمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ڈاکٹر کا, پیسہ نہیں ہونا چاہیے. سمپیتھی کہ مریض کے لیے وہ ہمدرد بن جائے, اور اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے اس کی جان بچانی ہے, پیسے ملے یا نہ ملے. یہ بات میں نے ان سے کہی. میں نے کہا ڈاکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ اگر خون کی ضرورت ہے اور اس کا گروپ مل رہا ہے تو اپنا خون دے دے مریض کو. لیکن ایسے کتنے ہیں دوسرا کا خون چوستے ہیں بجائے اپنا دینے کے, یعنی. لیکن ہمارے یہاں غازی آباد ایک جگہ ہے, وہاں پہ ہمارے جماعت کے ساتھی ہیں, وہ ایسے ہی ڈاکٹر ہیں, اور انہوں نے ہاسپٹل میں ہمارے ایک بہت پرانے ساتھی ہیں, ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہو گئی, وہ خون جا رہا تھا بہت, اور بالکل موت کے منہ میں تھی. تو سب نے مشورہ کیا کہ صاحب ایک دم خون کی ضرورت, اور خون کا جو گروپ تھا وہ بڑا یونیک, بہت ہی ریئر, جو عام طور پہ ملتا نہیں ہے. اتفاق سے اس ڈاکٹر کی ٹیم میں وہ جو جماعت کے ہمارے ساتھی تھے ان کا گروپ مل گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو جان بچانی ہے, میں لیٹ جاتا ہوں اور 250 ml خون میرا نکال لوں. چنانچہ وہ لیٹ گئے اور انہوں نے اپنا 250 ml خون دیا. وہ ابھی موجود ہیں, وہ اور وہ صاحب بھی موجود ہیں. ان کی اہلیہ کا تو انتقال ہو گیا, کافی سال کے بعد ہوا انتقال, اس وقت وہ ٹھیک ہو گئی تھی. تو انہوں نے 250 ml خون اپنا دیا. لیکن ایسے کتنے ہیں ہمارے یہاں گجرات میں. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ان کے پاس ایک مریض آیا اور وہ ٹیوبرکلوسس کا مریض تھا, TB. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی دوا لکھی اور یہ کہا کہ بھائی یہ TB کی دوا ہے, بہت پابندی سے آپ کو کھانی ہے, لیکن یہ دوا اس وقت فائدہ کرے گی جب آپ انڈے اور دودھ پئیں اور انڈے کھائیں. دوا کے ساتھ ضروری ہے یہ کہ انڈے اور دودھ بہت ضروری ہے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں غریب آدمی ہوں, آپ دوا لکھ دیجئے, میں دیکھوں گا کتنا کر پاؤں گا. ڈاکٹر نے بھانپ لیا کہ یہ غریب آدمی ہے, مریض غریب ہے یہ. تو ڈاکٹر صاحب نے انڈے اور دودھ کے پیسے دیے, یعنی دوا بھی دی اپنی طرف سے 3 مہینے کی, اور انڈے دودھ کے پیسے دیے کہ بھئی دیکھو یہ پیسے ہیں الگ سے جس کے تم انڈے کھانا, دودھ پینا, اور یہ دوا کے پیسے ہیں, اس سے تم دوا خرید لینا 3 مہینے کی. وہ مریض بڑا خوش ہوا, بڑا جزاک اللہ, بہت شکریہ ڈاکٹر کا ادا کیا. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جب وہ گھر پہنچا تو اس کے 4-5 بچے تھے اور غریب آدمی. اس نے بیوی سے جا کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے انڈے دودھ کے پیسے دیے ہیں. بیوی نے کہا کہ گھر میں تو راشن ہی نہیں ہے, نہ چاول ہے نہ دال ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بچے بھوکے ہیں, اور تم انڈا کیسے کھاؤ گے, دودھ کیسے پیو گے جب بچے بھوکے ہیں. اسے بھی بھائی بچے ہوتے ہیں ظاہر ہے. اس نے وہ پیسے بیوی کو دے دیے,
کہ بھئی تو اس کا راشن منگا لے اور میں دوا کھاتا رہوں گا. اب دوا کھاتا رہا, غذا ملی نہیں, لہذا 3 مہینے کے اندر ہی اندر اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو یہ بات ڈاکٹر تک پہنچی کہ آپ کا وہ مریض جس کو آپ نے انڈے دودھ کے پیسے دیے تھے اس کا انتقال ہو گیا. تو ڈاکٹر نے تحقیق کی, پھر تو پتہ چلا کہ اس نے تو ایک بھی انڈا نہیں کھا پایا وہ. اب ڈاکٹر آج تک ہاتھ مل رہا ہے اور افسوس کر رہا ہے, اور افسوس اس بات پہ کر رہا ہے کہ میں نے اس کو راشن کے پیسے کیوں نہیں دیے. آج تک افسوس میں ہے ڈاکٹر, اور جماعت کا ساتھی ہے ہمارا, وہ ڈاکٹر جماعت کا ساتھی ہے, اور آج تک افسوس میں ہے کہ کاش میں اس کو راشن کے پوری سال کے پیسے دے دیتا تو شاید اس کی جان بچ جاتی. اب یہ ایک جذبہ یہ ہے, ایک جذبہ یہ بھی ہے, لیکن یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا بھائی, کہ یہ جذبہ اس راستے میں نکل کر, اس راستے میں جب نکلے تو وہی sympathy is the best pathy among all pathies, وہی سمپیتھی پیدا ہو گئی. ایک صفت ہے یہ کہ آدمی کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے, لوگوں کے لیے ہمدرد بنے. ہر نبی خیر خواہ بن کے آیا دنیا کے اندر, ہر نبی, جتنے نبی آئے ہر نبی کے اندر خیر خواہی ہوتی تھی, انسانوں کی خیر خواہی. ہر نبی انسانوں کی بھلائی چاہتا تھا, انسانوں کی خیر خواہی چاہتا تھا. حالانکہ نبی دھکے کھاتے تھے, نبیوں کا بے اکرامی کی جاتی تھی, لیکن ہر نبی یہ چاہتے تھے کہ یہ جہنم سے بچ جائے, چاہے یہ کچھ بھی کر لے ہمارے اوپر, کتنا بھی ہمیں تکلیف پہنچا لیں, لیکن اللہ انہیں جہنم سے بچا دے. اتنی بڑی ہمدردی لے کے نبی آیا کرتے تھے. میرے بھائی دوست, یہ وہی کام ہمیں دیا گیا ہے, یہ وہی کام ہے. یعنی اس لیے حضرت مولانا محمد عمر صاحب فرماتے تھے پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ محنت نبیوں والی ہے, اس میں ترتیب بھی نبیوں والی ہے, اور اس میں صفات بھی نبیوں والی ہیں اور وعدے بھی نبیوں والے ہیں. جب نبیوں والی محنت نبیوں والی ترتیب پہ کی جائے گی تو نبیوں والی صفات پیدا ہوں گی, اور جب نبیوں والی صفات پیدا ہوں گی تو نبیوں والے وعدے پھر پورے ہوں گے, کیونکہ وہ وعدے جو ہے نا وہ ذات کے ساتھ نہیں ہے, صفات کے ساتھ. اللہ کی جو مددیں آئی ہیں نا وہ صفات کی بنیاد پہ آئی ہیں, کسی ذات کی بنیاد پہ نہیں آئی ہیں. صفات ہونی چاہیے آدمی کے اندر, صفات کو پیدا کرنے سے انسان قیمتی بنتا ہے. تو جو مددیں آئیں, جب یہ محنت ہوگی دنیا میں, تو مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان مددوں کو دوہرا دیں گے, ان مددوں کو اللہ ریپیٹ کر دیں گے, کیونکہ وہ مددیں کام کے ساتھ, وہ کسی ذات کے ساتھ تھوڑی ہیں. اللہ کی مدد کو کھینچنے والا کام ہے یہ دعوت کا کام, لیکن آج امت نے اس کو کام ہی نہیں سمجھا, کام ہی نہیں سمجھا ہے. بار بار ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اس کام کو اپنا کام بناؤ, اور کام بنانے کا مطلب کیا ہے, کہ کام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مقصد کے خانے میں لاؤ, ثواب کے خانے میں نہیں کہ ثواب مل جائے گا. ثواب تو ملے گا ہی, لیکن ایک ہے مقصد بنا کے کرنا, ایک ہے ثواب کی نیت سے کرنا. اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال طریقے سے روٹی روزی کا انتظام کرنا, نان نفقے کا انتظام کرنا, اس کا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا ثواب ملتا ہے؟ صدقے کا ثواب ملتا ہے اس میں. اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی آدمی نان نفقے کا انتظام کرے حلال طریقے سے, اس پہ صدقے کا ثواب ہے. لیکن کتنے دکاندار ایسے ہیں جو صدقے کی نیت سے دکان کھولتے ہیں, ثواب کی نیت سے کھولتے ہیں؟ کون بھائی, کتنے دکاندار ایسے ہیں کہ ثواب کی نیت سے دکان پہ بیٹھتے ہیں. اگر کہا بھی جائے کہ بھئی آپ کو بہت ثواب ملے گا دکان پہ بیٹھ کر, آپ اپنے بچوں کے لیے روٹی روزی کما رہے ہیں, روزی روزگار, تو کیا کہے گا, ارے صاحب ثواب ملتا رہے گا, میرا تو کام ہے یہ. کام بنا کے کرتا نہیں کرتا آدمی کہ میرا کام ہے یہ, ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی دعوت کا کام ہمارا اصلی کام ہے. یعنی ہم کھانے کمانے کے لیے اور مر جانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. روٹی روزی کمانا یہ ہماری ضرورت ہے, یہ مقصد نہیں ہے. ہم پیدا نہیں کیے گئے اس کے لیے کہ روٹی روزی کمانے کے لیے ہم دنیا میں آئے. روٹی روزی کمانا ہے حلال طریقے سے, لیکن اس کو ضرورت کے خانے میں رکھنا. ضرورت ہوتی ہے مقصد میں مددگار. ضرورتیں جو اللہ نے دی ہیں نا وہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے دی ہیں. اور بنیادی 5 ضروریات ہیں, کھانا ہے, لباس ہے, نکاح ہے, سواری اور مکان. یہ 5 ضروریات زندگی ہیں, بیسک نیسیسٹیز, بنیادی ضروریات. ان کے پورا کرنے کی اجازت ہے کہ حلال طریقے سے آدمی کھانے کا انتظام کر لے, کپڑے پہن لے حلال طریقے سے, مکان بنا لے, اجازت ہے اس کی. لیکن یہ ضروریات زندگی ہیں, مقصد زندگی نہیں ہے. یہ مقصد میں معین و مددگار ہوتی ہے ضرورت. جیسے ایک آدمی مسجد میں آیا, اس کو نماز پڑھنی ہے,
اس کو نماز پڑھنی ہے مسجد میں، لیکن پیشاب کا پریشر ہے، اس کو تیز پیشاب لگا ہوا ہے، تو اگر اسی حالت میں اس نے پریشر کی حالت میں نماز کی نیت باندھ لی تو اس کا ذہن الجھا رہے گا اور نماز سکون سے نہیں پڑھ سکتا وہ. کیوں ہے کہ نہیں بات یہ؟ وہ سکون سے نماز نہیں پڑھ پائے گا کیونکہ پریشر ہے پیشاب کا اس کے اندر. اور اگر وہ استنجا کر لے، پیشاب کر لے، تو پیشاب کرنے کے بعد میں اب نماز میں سکون پیدا ہو جائے گا. تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ نماز مقصد ہے، پیشاب کرنا ضرورت ہے، تو اس نے ضرورت پوری کر لی تو مقصد میں سکون پیدا ہو گیا. یہی تو مطلب ہوا کہ اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی، پیشاب کر لیا، اب سکون آ گیا نماز کے اندر. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ استنجے خانے جو ہوتے ہیں وہ مسجد کی انٹری پہ بنے ہوتے ہیں. عام طور پہ مسجد کی جو انٹری ہوتی ہے، مسجد کا جو دروازہ ہوتا ہے داخل ہونے کے لیے، وہیں پہ استنجے خانے بنا دیے جاتے ہیں کہ بھائی پہلے ضرورت پوری کر لو. ہوتا نہیں ہوتا یہ؟ پہلے اپنی ضرورت پوری کر لو تب آؤ مقصد پورا کرنے کے لیے سکون سے، تاکہ سکون سے مقصد پورا کر سکو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورتیں مقصد کو پورا کرنے کے لیے دی گئی ہیں. ضرورتیں جو اللہ نے بنائی ہیں وہ اس لیے کہ ضرورت پوری کر کے مقصد کو سکون سے پورا کر سکو، اس کے لیے دیا گیا. یعنی ہماری جماعت گئی امریکہ 2012 میں، تو وہاں پہ ایک جوڑ ہوا پرانوں کا. وہاں پہ ہر آدمی کے پاس کار ہوتی ہے بڑی مہنگی، تو میں نے وہی مثال دی. میں نے کہا کوئی آدمی کار خرید کے لایا تو کار کا ایک مقصد ہے، کار کی ایک ضرورت ہے. کار کی ضرورت یہ ہے کہ اس میں پیٹرول ڈالا جائے، اس میں انجن آئل ڈالا جائے، اس کی سروسنگ کی جائے، یہ ضرورتیں ہیں کار کی. اور کار کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بیٹھ کر کے سفر کیا جائے. کار سفر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، تو کار کا مقصد جو ہے وہ ہے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے، وہ سفر کے لیے بنائی گئی ہے. لیکن جب آدمی سفر کرنے نکلتا ہے گاڑی لے کے تو سب سے پہلے کہاں جاتا ہے؟ وہ پیٹرول پمپ پہ. وہاں گیس اسٹیشن کہتے ہیں امریکہ میں کہتے ہیں گیس اسٹیشن، ہمارے یہاں پیٹرول پمپ کہتے ہیں. تو اگر آدمی کو لمبا سفر کرنا ہے تو گاڑی لے کے نکلے گا تو سب سے پہلے پیٹرول پمپ پہ جائے گا کہ بھائی پیٹرول بھروا لو تب سفر شروع ہوگا. تو پیٹرول کار کی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت پورا کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ مقصد پورا ہو سکے. اگر پیٹرول نہ بھروایا تو مقصد کیسے پورا ہوگا؟ ہے نہیں؟ یہ ہے سمجھنے کی بات. تو میں نے ان سے کہا وہاں پہ کہ ایک کار ہے لیکن اس کی ضرورت پوری ہو گئی، پیٹرول بھروا دیا، انجن آئل ڈال دیا اور گیرج میں کھڑا کر دیا، اس میں سفر نہیں کیا تو کیا کہا جائے گا کہ کار کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، مقصد پورا نہیں ہوا. یہی تو کہا جائے گا کہ کار کی ضرورت تو پوری ہو گئی لیکن مقصد پورا نہیں ہوا جس کے لیے یہ بنائی گئی ہے. تو میں نے کہا ان سے کہ ایسی کار کو کیا کہیں گے آپ؟ تو میں نے کہا ایسی کار کو کہا جائے گا کار ہے لیکن بیکار ہے. کار ہے لیکن بیکار ہے. بیکار کا مطلب یوز لیس، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی، مقصد تو پورا ہوا نہیں. ایسے ہی زندگی بیکار ہو جاتی ہے جب بے مقصد ہو جاتی ہے. جب زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے نا تو زندگی بیکار مانی جاتی ہے. یعنی زندگی پوری ہو گئی، مقصد پورا نہیں ہوا. مقصد پورا نہیں ہوا، زندگی پوری ہو گئی. یعنی تو بیکار زندگی، بالکل جانوروں والی زندگی کہ کھا پی کے دنیا چلے گئے. ہمارے یہاں انڈیا میں ایک شاعر گزرے ہیں اکبر الہ آبادی، مشہور شاعر ہیں. انہوں نے بہت پہلے یہ شعر کہا تھا کہ کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی مر گئے. بتائیے کوئی زندگی ہے؟ یہ کہا انہوں نے. وہ مزاحیہ شاعر تھے تو انہوں نے کہا کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی مر گئے. بس 3 اسٹیجز ہوتی ہیں. آدمی پڑھ لیتا ہے، کچھ دن نوکری کر لیتا ہے، کچھ دن پینشن ملتی ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے. یہ کوئی زندگی ہے کہ صاحب زندگی گزر گئی؟ کمال ہے، بے مقصد زندگی. اس لیے کہتے ہیں زندگی برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی، اور زندگی با بندگی خورشندگی. یہ ہے زندگی با بندگی خورشندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی. قیامت کے دن شرمندہ ہوگا آدمی، بغیر بندگی کے چلا گیا دنیا سے. بندگی نہیں کی اس نے، وہ تو بندہ ہے، اس کو بندگی کرنی چاہیے. یعنی پیدائش بندگی کے لیے کیے گئے. تو زندگی برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی، اور زندگی با بندگی خورشندگی. قیامت میں کامیاب ہو جائے گا یہ جو بندگی کے ساتھ دنیا سے جائے گا. اب بندگی پوری دنیا میں زندہ ہو جائے اس کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. ہمیں صرف اپنی بندگی کو مطمئن نہیں ہونا ہے کہ ہم نے تہجد پڑھ لی، نماز پڑھ لی،
اس پہ نہیں مطمئن ہونا ہے، بلکہ ہمیں پوری دنیا میں اس کو زندہ کرنا ہے، اس کے لیے جان و مال لگانا ہے، یعنی جان بھی لگانی ہے، مال بھی لگانا ہے، اور جان و مال لگانے کا قرآن میں مطالبہ کیا ہے اور قیامت میں سوال قائم کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک کے اندر، تجاہدون فی سبیل اللہ، کوشش کرو۔ مولانا عمر صاحب یہ فرماتے تھے کہ یہاں جو تجاہدون کا لفظ آیا ہے اس سے مراد دین کی کوشش ہے، دین کو زندہ کرنے کی کوشش۔ یہ مولانا محمد عمر صاحب اپنے بیان میں فرماتے تھے، جو میں نے ڈائریکٹ ان سے سنا، اور یہ فرماتے تھے کہ یہاں تجاہدون سے مراد دین کی کوشش ہے، دین کو زندہ کرنے کی کوشش۔ اور یہ فرماتے تھے کہ یہاں اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کوشش کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور جان سے، کہ اپنا مال بھی لگاؤ اور اپنا جان بھی لگاؤ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم سے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور قیامت میں سوال قائم کیا ہے، دنیا میں قرآن کے ذریعے سے مطالبہ کیا کہ یہ کرو، اور قیامت میں سوال قائم کیا۔ پہلے دو سوال جان کے بارے میں اور بعد کے دو سوال مال کے بارے میں۔ پہلا سوال ہوگا عمر کہاں لگائی، یہ جان کے بارے میں ہے۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں لگائی، یہ بھی جان کے بارے میں ہے۔ حالانکہ جوانی عمر کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن وہ گولڈن پیریڈ آف لائف کہلاتا ہے، سنہری دور زندگی کا جوانی، اس لیے اس کا الگ سے سوال کیا جائے گا کہ جوانی کہاں لگائی۔ یہ دونوں سوال جان کے بارے میں ہے۔ پھر تیسرا سوال جو ہوگا وہ مال کے بارے میں، کہ مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال ہے کہ مال کہاں لگایا۔ یہ چار سوال جان و مال کے بارے میں ہیں، قیامت کے دن کے ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اور قرآن میں کہہ دیا صاف صاف کہ لگاؤ میرے راستے میں، اللہ کے راستے میں لگاؤ اپنا مال بھی اور جان بھی۔ اور اصول یہ ہے جان لگانے کا، جب جان لگتی ہے تو جان پڑتی ہے، جان سب سے قیمتی ہے۔ آدمی مال دے کے جان بچاتا ہے نہیں بچاتا؟ بھئی جان و مال کا مقابلہ اگر ہوا، جان اور مال کا مقابلہ ہوا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی گھر میں ڈکیت آ گئی، انہوں نے بندوقیں رکھ دی بچوں کے سینے پہ اور یہ کہا کہ مال دے دو تو تمہیں چھوڑ دیں گے، تو سمجھدار آدمی کیا کرے گا؟ مال دے دے گا۔ تو مال دے کے آدمی جان بچاتا ہے جب جان و مال کا مقابلہ ہوتا ہے، لیکن جان اور ایمان کا مقابلہ ہوتا ہے تب کیا کرنا ہے؟ کیوں بھائی؟ جان اور ایمان کا اگر مقابلہ ہوا تو کیا کرنا ہے؟ کہ جان دے کر کے ایمان بچانا ہے۔ جو جان بچائیے مال دے کے، اب یہاں اسے بھی دے دینا ہے، جان کو بھی، کیونکہ ایمان کو بچانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان جان اور مال دونوں سے قیمتی ہوا نہیں ہوا؟ سمجھ بات آئی نہیں آئی؟ یہ ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا یہ جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہر مسلمان یہی جواب دے گا، پوری دنیا میں کہیں پوچھ لو کہ جان اور ایمان کا مقابلہ اگر ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو مسلمان یہ کہے گا جان دے دیں گے ایمان بچانے کے لیے، یہی تو کہے گا بھائی کہ ہم جان دے دیں گے۔ اور کتنوں نے دے دی جان، ہزاروں واقعات بھرے ہوئے کتابوں کے اندر، ایمان کی خاطر جان دے دی ہے، ایمان تھوڑی دیا ہے۔ تو ایمان جان و مال دونوں زیادہ قیمتی ہوا نہیں ہوا؟ اس ایمان کو بچانے کے لیے اور پھیلانے کے لیے ہمیں ان دونوں چیزوں کو لگانا ہے، ان دونوں چیزوں کو بے قیمت بنانا ہے۔ نہ جان کی قیمت ہے نہ مال کی قیمت ہے، ایمان کے سامنے قیمت ہے تو ایمان کی قیمت ہے نہیں۔ تو جان بھی لگانی ہے، مال بھی لگانا ہے اس ایمان کو پھیلانے کے لیے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ دعوت دینے سے ایمان بنتا ہے اور قربانی دینے سے ایمان پکتا ہے، جیسے بھٹے میں اینٹ پکتی ہے۔ دعوت دینے سے ایمان بنتا ہے اور قربانی دینے سے ایمان پکتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اور سفر کرنے سے ایمان پھیلتا ہے، جب سفر کیا جائے گا تو ایمان پھیلے گا دنیا کے اندر۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، جب حق ادا کیا جائے گا اب ایمان محفوظ ہو جائے گا، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ واقعہ یاد کریے نوجوان کا حضور کے زمانے میں کہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، کیوں کہ ماں کا حق ادا نہیں کیا اس نے، ماں ناراض ہے، تو اللہ کے رسول نے ماں کو بلایا، پتہ چلا حضور نے تحقیق کی تو پتہ چلا اس کی ماں ناراض ہے، اس لیے کلمہ خطرے میں پڑ گیا۔ اور وہ نوجوان مرنے والا نوجوان کیا کہہ رہا ہے کہ ایک تالا سا لگ گیا ہے منہ پہ، یہ کہہ رہا ہے وہ مرنے والا نوجوان کہ تالا لگا ہوا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو حضور نے تحقیق کی، اللہ کے رسول نے، پتہ چلا ماں ناراض ہے، ماں کو بلایا، ماں کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ماں سے پوچھا کیا بات ہے، کہ اس نے ایسے باتیں کہی ہیں کہ میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، ایسی ایسی باتیں مجھ سے کہی ہیں اس نے۔
اس لیے زبان کی حفاظت، زبان کا کنٹرول یہ بڑا خطرناک ہے، زبان بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سمجھایا اور یہ فرمایا کہ اگر بہت سی آگ جلا کے تمہارے اس لڑکے کو ڈالا جائے تو تم سفارش کرو گی کہ ہاں میں کروں گی، کہ اگر ایسی بات ہے تو اس کا قصور معاف کر دے۔ اب جیسی ماں نے معاف کیا اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور کلمے پہ خاتمہ ہو گیا۔ تو حقوق کی ادائیگی سے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اب حقوق کتنے ہیں؟ تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں، سمجھے نہیں؟ جتنے تعلقات اتنے حقوق۔ ماں سے تعلق ہے تو ماں کا حق، باپ سے تعلق ہے تو باپ کا حق، اولاد سے تعلق ہے تو اولاد کا حق، رشتہ داروں سے تعلق ہے الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہو، جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنی اس کا حق بنے گا۔ پڑوسی سے تعلق ہے تو پڑوسی کا حق، جانور لوگ پال لیتے ہیں تو جانور کا بھی حق بن جاتا ہے نہیں؟ تو جتنے تعلقات اتنے حقوق، اور یہ دنیا دار الحقوق ہے، یہ دنیا دار الحقوق ہے، حق ادا کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت دار الاجور ہے، وہاں اجر ملے گا، وہاں بدلہ ملے گا، یہاں برکت ملے گی۔ ہر عمل کا بدلہ آخرت میں ہے اور عمل کی برکت دنیا میں ہے۔ مولانا محمد عمر صاحب فرماتے تھے کہ نیک اعمال کے اوپر نعمتوں کی موسلا دھار بارش وہ جنت میں ہوگی اور بوندا باندی دنیا میں بھی ہوگی۔ جب بارش آتی ہے نا، تیز بارش، ہیوی رین فال ہوتی ہے تو ایک دم سے نہیں آتی ہے، بلکہ تیز بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتے ہیں، گھٹائیں آتی ہیں، لوگ کپڑے اندر اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، لوگ اپنی چارپائیاں لکڑیاں سب اندر اٹھا کے رکھ لیتے ہیں کہ بارش آنے والی، اور پھر شروع میں کیا ہوتا ہے کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی ہے اور پھر تیز بارش ہوتی ہے۔ تو مولانا محمد عمر صاحب فرماتے تھے کہ نیک اعمال کے اوپر یعنی نعمتوں کی موسلا دھار بارش وہ تو جنت میں ہوگی اور بوندا باندی دنیا میں بھی ہوگی۔ دنیا سے ہی نیک اعمال کی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نیک اعمال ہے ہی ایسی چیز کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ جیسا ابھی ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ بھئی دنیا کے اندر سکون دیا جائے گا، دل کے اندر سکون ڈالا جاتا ہے جب آدمی نیک اعمال کرتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اپنے عمل کو اچھا بنائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے وہ مومن ہو، تو اللہ وعدہ کر رہا ہے فلنحینہ حیاۃ طیبہ کہ اس کو پاکیزہ زندگی دی جائے گی۔ پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ حیاۃ طیبہ کیا ہوتی ہے؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ حیاۃ طیبہ وہ ہوتی ہے جس میں دلوں میں سکون ہوتا ہے۔ حیاۃ طیبہ کی پہچان کہ دلوں میں سکون ڈالا جائے گا، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی جائے گی، سماج میں عزت ڈالی جائے گی، اور چیزوں میں برکتیں ڈالی جائیں گی، اور دعاؤں کے اندر قبولیت ڈالی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں حیاۃ طیبہ۔ دنیا ہی میں ملے گا یہ، اور پھر جب موت آئے گی تو اصل اس وقت میں اس کا نفع ظاہر ہوگا۔ جو اعمال کیے ہیں اب نفع ظاہر ہوگا، اب یہ دین ساتھ جائے گا، یہی کام آیا۔ اس دین کی محنت کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ محنت نبیوں والی ہے، اور سارے نبیوں میں 3 باتیں کامن ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سارے نبیوں کو ایک ہی کام کے لیے بھیجا۔ سارے نبی آئے دنیا میں لیکن سب کا مقصد ایک ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ جیسے پارلیمنٹ میں کہ یہ منسٹر جو ہے ایویشن کے ہیں، یہ منسٹر ہوم منسٹر ہیں، یہ منسٹر جو ہے شہری ترقیات کے لیے ہیں، یہ منسٹر جو ہے وہ ریل کے لیے ہیں، ریلوے۔ ایسا نہیں ہے جیسے پارلیمنٹ کے اندر الگ الگ ذمہ داریاں منسٹرز کی دی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس طرح نہیں بھیجا کہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے بھیجا ہو، اور کسی نبی کو اللہ نے انڈسٹریز قائم کرنے کے لیے بھیجا ہو، اور کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کے لیے بھیجا ہو۔ ایسا نہیں ہوا ہے۔ سارے نبیوں کو ایک ہی کام کے لیے بھیجا، سارے نبیوں کو ایک ہی کام کے لیے بھیجا۔ اور وہ کام کیا تھا؟ وہ کام تھا دعوت، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اور ان کا تزکیہ کرنا، یعنی اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سنانا۔ یہ نبیوں کا کام رہا ہے، سارے نبیوں کا ایک ہی کام رہا ہے، یعنی تو یہ کامن ہے سارے نبیوں کے اندر۔ دوسرے سارے نبیوں کی دعوت بھی ایک ہے، اور وہ دعوت کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی کہ تم ایک اللہ کو پہچانو تو تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے، اور اگر تم نے اس کی طاقت کو تسلیم نہ کیا تو تمہارے بیڑے غرق ہو جائیں گے۔ ایک نبی کی طرف ہر نبی نے ایک اللہ کی طرف بلایا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور سارے نبیوں کے دعوت دینے کا طریقہ بھی ایک ہے، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ نبیوں نے طالبین کا انتظار نہیں کیا
انبیاء جو ہوتے تھے وہ مقام کی بہت اونچی بلندیوں پہ ہوتے تھے، لیکن انبیاء اپنی بلندیوں سے، مقام کی بلندیوں سے اتر کے نیچے تشریف لاتے تھے، اچھا، اور بے غرض ہو کے بے طلب بندوں میں جایا کرتے تھے، اور ان کو محبت پیار سے اللہ کی طرف بلاتے تھے، یعنی اور جواب میں کڑوی کسیلی سنتے تھے اور بے اکرامی کو برداشت کرتے تھے، اور رات میں اٹھ کر گرم گرم آنسو بہا کے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے، تب ہدایت کا فیضان ہوتا تھا اللہ کی طرف سے۔ یہ نبیوں کی محنت رہی ہے، سارے نبیوں کی محنت کا ایک ہی طریقہ رہا ہے، بے غرض ہو کے بے طلب لوگوں میں جانا اور خیر خواہی لے کے جانا، ان کی خیر خواہی کے ساتھ ان سے بات کرنا، اگر ادھر سے کوئی بے اکرامی ہو تو اس کو برداشت کرنا، اور پھر صبر کرنا، اور راتوں میں اٹھ کے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا۔ یہی کام ہمیں دیا گیا ہے، نبیوں والا کام۔ لہٰذا ہم جب اس کام کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مددیں بھی آئیں گی اور ہمارے اندر صفات بھی پیدا ہوں گی، اور ہماری قربانی کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا کر کے عالم میں ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ تو اس کے لیے یہ آنا جڑنا ہوتا ہے اور مذاکرے ہوتے ہیں۔ ہم سب ارادہ کر لیں کہ ہر سال کے 4 مہینے میں لگانے۔ کون کون لگائے گا ہر سال کے 4 مہینے؟ ہاں دیکھیے، معاف کرنا، اس وقت جو 1/10 بتایا جا رہا ہے نا، 1/10 یہ عورتوں کی ترتیب ہے، زنانی ترتیب ہے۔ یہ 1/10 یعنی 4 مہینے 40 دن 3 دن جو ترتیب ہے یہ زنانی ترتیب ہے۔ کسی عورت کا خاوند مر جائے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 40 دن میں عورت پاک ہوتی ہے، اور ہر مہینے 3 دن چاہیے عورت کو پاک ہونے کے لیے۔ یہ عورتوں کی ترتیب ہے جو بتائی جا رہی ہے 1/10۔ مردوں کی ترتیب کیا ہے؟ صحابہ کی ترتیب ہے مردوں کی، وہ ہے 1/3، ہر سال کے 4 مہینے، ہر مہینے کے 10 دن، روزانہ کے 8 گھنٹے، یہ ہے مردوں کی ترتیب۔ اس سے اوپر کی ترتیب فاروق کی ترتیب ہے، آدھا جان آدھا مال۔ اس سے اوپر کی ترتیب صدیقی ترتیب ہے کہ پورا جان ہو پورا مال۔ یہ ہے اصل۔ اب ہم سوچ لیں کس ترتیب پہ ہیں، ہم کہاں ہیں، کب آگے بڑھیں گے، آخر کون سا وقت آئے گا؟ تو کم سے کم مردوں کی ترتیب پہ تو آ جائیں، زنانی ترتیب چھوڑ کے۔ اس کا تو ارادہ کر لیں انشاءاللہ۔ چلیے، اللہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔